اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، جو یعنی کھاؤ زمین میں جو بھی پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو، یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے، اپنے ماننے والوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے بطور رزق تمہیں عطا فرمائی، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو۔ ناظرین و سامعین، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے یہ جو ایمان ہے یہ انسان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ ایمان اس انسان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، ناپاکی سے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے پاک بندوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکیزہ رزق کھائیں، وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں، ناپاک چیزیں نہ کھائیں۔ ناظرین، جس طرح ماں ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ بچہ بالکل چھوٹا ہے، اسے نہیں پتا کہ ہیرا کیا ہے اور انگارہ کیا ہے، وہ دونوں کی جانب بڑھے گا، لیکن جب انگارے کی جانب بڑھے گا تو اس کی ماں اسے روکے گی، وہ روئے گا، چلائے گا، لیکن ماں اسے ہاتھ لگانے نہیں دے گی۔ بچے کو نہیں پتا، لیکن ماں کو پتا ہے کہ یہ اس کے لیے خطرناک ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ ناپاک چیزیں اس کے لیے خطرناک ہے، اس کے ایمان کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے، اس کی دنیا کے لیے، اس کی آخرت کے لیے یہ تباہی کا سامان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بتائے جانے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ناپاک چیزوں سے روکا، حرام چیزوں سے روکا۔ حرام دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ چیزیں جو فی نفس ہی حرام ہیں، جیسے ناظرین سور ہے، شراب ہے، یہ حرام ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک وہ چیز ہے کہ بظاہر وہ فی نفسی حرام نہیں، لیکن آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ حرام ہیں۔ کسی سے مال غصب کر لیا، کسی سے مال ہڑپ کر لیا، ادھر ادھر مار کے لے آئے، تو یہ بھی جھوٹ کہہ کر آپ نے بیچا، یا آپ نے غبن کر کے کوئی چیز حاصل کی، تو وہ ساری چیزیں پھر حرام ہیں۔ اگرچہ فی نفسی وہ حلال ہے، لیکن آپ نے کسی کا حق مار کر آپ لے کر آئے، چوری کر کے لائے، ڈاکہ مار کے لائے وغیرہ وغیرہ، یا جوئے کے ذریعے لے کر آئے، سٹہ کھیلا اس کے ذریعے لے کر آئے، تو یہ ساری چیزیں پھر حرام ہیں۔ حرام وہ بھی ہے جو فی نفسی حرام، اور حرام وہ بھی ہے جو جس کے ریسورسز حرام ہیں۔ بڑی گہری بات میں کہنے جا رہا ہوں، ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا بہترین انتظام کیا ہے کہ ناظرین، گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں کہ یہ گرم ہے، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں کہ یہ سخت ہے، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے کہ کڑوا ہے، ترش ہے، اور اگر باسی ہے تو سونگنے کے ذریعے ناک بتا دیتی ہے کہ یہ باسی کھانا ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ مسلمان نے خود کرنا ہے کہ مجھے حرام کی طرف جانا ہے یا حلال کی طرف جانا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ناظرین، اللہ کے دوست بنیے، اس کے ماننے والے بنیے، اس سے محبت کرنے والے بنیے، اور خود کام کریں، اور ناظرین کسی کا حق نہ ماریں، اور رزق حلال اپنے اور اپنے گھر والوں تک پہنچائیں، پھر دیکھیں اللہ رب العالمین کتنی خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 37،
اور ناظرین یہ مکمل جو ہے آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں. اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے. آپ کو لیے چلتے ہیں انشاءاللہ ناظرین اپنے سبق کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 37 ہے، اور فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے. اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ فرسٹ سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین. اسے ناصرین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ناصرین پڑھا جائے گا. آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 37 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 37 37 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے. ان ایک کلمہ، تحرص دوسرا، علا تیسرا، ہدا چوتھا، ہم پانچواں، فا چھٹا، انا ساتواں، اس میں اللہ آٹھواں، لا نواں، یہدی 10واں، من 11واں، یدلو 12واں، واو 13واں، ما 14واں، یہ اصل میں لی ہے 15واں، اور اس کے بعد من 16واں، ناصرین 17واں. کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. تحرص ناظرین یہاں پر ان میں نون ساکن ہے، اس کے اور یہاں پر اخفا کیا جائے گا. تحرص، اور را کے نیچے زیر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں باریک کر کے پڑھا جائے گا اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے. تحرص علی ہداہم، ہدا علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے ہداہم. فإن اللہ، ناظرین یہاں پر فا علیحدہ ہے، انا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے. فإنا نون پر زبر ہے، اس سے اس میں اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اس میں اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف نون پر زبر ہے، تو اس میں اللہ کی حرف لام کو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. فإن اللہ نہیں، فإن اللہ، لا علیحدہ ہے، یہدی علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے لا یہدی من یضل. من میں نون ساکن ہے، اسے یضل کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، من یضل نہیں بلکہ من یضل. و ما یہ اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑا گیا. لہم من ناصرین، لہم میں میم ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. لہم من، اچھا یہاں من میں نون ساکن ہے، اسے ناصرین کی نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. لہم من ناصرین. اچھا نون پر کھڑا زبر ہے، نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. ناصرین میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، یہاں وقف کریں گے تو ناصرین پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، تو ان کی بھی نشاندہی یہاں پر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان
تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. یہ آیت نمبر ناظرین 37 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو ہدا پہلا اسم ہے، ہم دوسرا، اس میں اللہ تیسرا، من چوتھا، اور یہاں پر ناظرین ہم جو ہے وہ گزر چکا ہے، ضمیر ہے نمبر 2 میں، اور پانچواں ہے ناصرین. تو کل یہاں پر 5 اسماء موجود ہیں. نمبر 1 ہدا، نمبر 2 ہم، نمبر 3 اس میں اللہ، نمبر 4 من، نمبر 5 ناصرین. ناظرین یہ 5 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل تحرص نمبر 1، اور نمبر 2 یہدی. اچھا یہاں پر اس کو ذرا صحیح کر لیتے ہیں. نمبر 2 ہے یہدی، نمبر 3 یضل. تو کل یہاں پر 3 افعال ہیں. نمبر 1 تحرص، نمبر 2 یہدی، نمبر 3 یضل. اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو نمبر 1 ہے ان، نمبر 2 علا، نمبر 3 فا، نمبر 4 انا، نمبر 5 لا، نمبر 6 واو، نمبر 7 ما، نمبر 8 لی، اور نمبر 9 من. نمبر 1 ان، نمبر 2 علا، نمبر 3 فا، نمبر 4 انا،
نمبر 5 لا، نمبر 6 واو، نمبر 7 ما، نمبر 8 لی، نمبر 8 لی، اور نمبر 9 من۔ 5 اسما ہیں، 3 افعال، 5 اور 3 8 اور 9 حروف، تو کل ملا کر ناظرین جو کلمات ہوئے وہ 17 ہوئے، کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ دیکھیے وہ ہے ہدا۔ ناظرین یہ ہدا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے ہدایت۔ ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اور جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہدا کا معنی ہے ہدایت۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ناظرین متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات متصل ہونے کی صورت میں ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے بہم علیہم فیہم، تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ تو ہو سکتا ہے، کوئی امت اللہ ہو سکتی ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، لیکن مخلوق خدا میں کوئی دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا، یہ ذاتی نام ہے، اور اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، جس جائز مقصد کے لیے اس کا ورد کیا جائے اللہ تعالیٰ اس جائز مقصد کو، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ویسے بھی اللہ کا ذکر کیا کریں، میں اکثر اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ روزانہ اپنا کچھ نہ کچھ وقت نکال کر تمام گھر والے جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، چاہے 2 سے 3 منٹ کیوں نہ کریں، لیکن کریں ضرور۔ اس سے اتنی برکتیں ملیں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ہمیں کہیں پتہ لگ جائے نا کہ فلاں بندہ کچھ کسی مجلس میں ہمارا ذکر خیر کر رہا تھا، ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں، اس کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین اس سے ماورا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں نا، پھر وہ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر خیر کرتا ہے اور ہم پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کا ذکر کرتے ہیں اور وہ اپنی شان کے مطابق ہمارا ذکر فرماتا ہے۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یا اللہ ہماری حاجت کو پورا فرما، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اس کے بعد ہے من۔ من ناظرین یہ اسم موصول ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ من جو ہے یہ اسم استفہام کے بھی استعمال ہوتا ہے، بطور اسم جو ہے وہ موصول کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اسم موصول کے معنی میں ہے، اور اس کا معنی ہے جو جسے ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ناصرین، ناصر کی جمع ہے، ناصر اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں عام طور پر والا، والے، والی ہو تو یہ اسم فاعل کا ترجمہ کہلاتا ہے ناظرین عام طور پر۔ تو ناصر یہ اسم فاعل ہے، اس کا معنی ہے مدد کرنے والا۔ ناصرین اور ناصرون 2 جماعتی ہیں، اس کا معنی ہوگا مدد کرنے والے بہت سے لوگ۔ ناصر ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے، جب ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حامی و ناصر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا حامی بھی ہو اور تمہارا مددگار بھی ہو۔ تو ناظرین و سامعین یہ ناصر جو ہے عام طور پر ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ زیادہ استعمال نہیں کرتے تو اس لیے ناظرین ہم یہاں اس کو شمار نہیں کر رہے۔ اس کے بعد ہے تحرس۔ اصل میں تھا تحرسو، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اس کا معنی ہے کہ تو حرص کرتا ہے، یا تو حرص کرے گا، یا آپ حرص کرتے ہیں، یا آپ حرص کریں گے، یعنی کسی چیز کا حریص ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پر ناظرین ان موجود ہیں، ان شرط کے لیے آتا ہے، یہ اس حرف شرط ہے۔ اور شرط کسے کہتے ہیں میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں
کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا کام کیا تو میں آپ کا کام کروں گا، تو میں اپنے کام کو آپ کے کام پر معلق کر رہا ہوں، تو شرط اسے کہتے ہیں جس پر کوئی نہ کوئی شے معلق ہو، اور جو اس کے جواب میں آتا ہے اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں، اسے جزا بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے میرا کام کیا تو یہ شرط ہے، تو میں آپ کا کام کروں گا، تو یہ جواب شرط ہے، جزا بھی ہے۔ ان کا معنی ہوتا ہے اگر، ان تحرس اگر آپ حرص کریں، ٹھیک ہے۔ یہدی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت دے گا، اور یہاں پر لا ہے، لا نفی کا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہوگا لا یہدی، وہ ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اس کے بعد ناظرین یدلو ہے فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ گمراہ کرتا ہے یا وہ گمراہ کرے گا، اور یہاں پر آپ دیکھیں داخل ہے من، تو من اس میں موصول ہے، تو اس کا معنی ہوگا جسے وہ گمراہ کرے، جسے وہ گمراہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں، چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ان اس کا معنی ہے اگر، اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اس کی پہچان ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ فا کا معنی پس یا تو ہوتا ہے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی کر سکتے ہیں۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اور اس کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو قرینہ چاہے قرینے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ہے لا حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ واو کا معنی ہے اور، ما بھی یہاں پر حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد لی ہے، علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، اور ناظرین من اس کا معنی ہے سے، اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں 17 کلمات ہیں، 5 اسماء، 3 افعال اور 9 حروف، اور کل ملا کر اس میں 2 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 من۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ نون زیر ان، تا ہا زبر تح، را صاد زیر رس، ان تحرس، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، ہا پیش ہو، دال کھڑا زبر دا، ہا میم پیش ہم، ہدا ہم، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، فإن اللہ، لام الف زبر لا، یا ہا زبر یا، دال یا زیر دی، لا یہدی، میم نون یا زبر میں، یا پیش یو، ضاد لام زیر دل، لام پیش لو، میں یضلو، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، لام زبر لا، ہا میم میم پیش ہم، میم نون، نون زیر مین، نون کھڑا زبر نا، یا نون الف زبر نا، صاد زیر سی، را یا زیر ری، نون زبر نا، وما لہم من ناصرین، یہاں وقف پڑھیں گے تو ناصرین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من
لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ ان اگر تحرس آپ حرص کریں، علا پر، ہدا ہدایت، ہم ان کی، فاپس انا تحقیق اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، من اسے جو، یضل گمراہ کرتا ہے، لا کے لیے، ہم ان، من سے، ناصرین مددگار۔ ناظرین و سامعین یہ حرف پہ حرف ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو سن لیں کہ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو سن لیں کہ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 35 کی۔ اور ناظرین اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرکین کے مختلف شبہات تھے جس کا جواب اللہ رب العالمین پچھلی آیات میں تسلسل کے ساتھ جو ہے ان کے جوابات دے رہا ہے۔ اور یہاں پر ناظرین جو ہے وہ ان کا جو ایک شبہ تھا کہ کفار مکہ نے یہ شبہ کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایمان لے آتے، خواب دنیا میں آتے نہ آتے، جب ہر چیز اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا ایمان مطلوب ہوتا تو ہم کو مومن بنا دیتا۔ اس میں آپ کو پیغام دے کر بھیجنے اور آپ کی تبلیغ کرنے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین اب اس آیت کی تفسیر پہلے بھی ہم اس کو مفصل ذکر کر چکے ہیں سورہ الانعام میں آیت نمبر 148 میں۔ یہاں پر اس کا خلاصہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، تمام فرشتے اور مخلوق اپنے اختیار کے بغیر جبراً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے بجز انسان کے۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہے نا کہ جو کچھ زمین میں آسمان میں ہے طوعا و کرہا، تو وہ یعنی وہ چاہیں یا نہ چاہیں تو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں تواضع کرتے ہیں۔ تو ناظرین جتنے فرشتے تمام مخلوقات اس کی عبادت کرتی ہے بجز انسان اور جنات کے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ انسان اور جن اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہی کے لیے جنت اور دوزخ کو بنایا اور باقی کسی مخلوق کے لیے جزا اور سزا کا نظام نہیں بنایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے شیطان کو بھی پیدا کیا جو لوگوں کو کفر اور برے کاموں کی طرف اکساتا ہے، رغبت دیتا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں انبیاء اور رسل اعظام علیہم السلام کو بھیجا جو لوگوں کو ایمان لانے اور نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور انسان کے اپنے انر میں بھی، اس کے اندر بھی دو قوتیں پیدا کی، ایک وہ قوت جو اس کو نیکیوں پر ابھارتی ہے اور ایک وہ قوت جو اس کو برائیوں پر اکساتی ہے۔ ایسے ناظرین صوفیاء کی اصطلاح میں یعنی جو نیکیوں کی طرف قوت ابھارتی ہے اور عام طور پر یہ دل یہ کام کرتا ہے تو اسے قوت ملکیہ کہتے ہیں، اور جو ناظرین گناہوں کی طرف، شیطانی کاموں کی طرف جو قوت لے جاتی ہے جیسے عام طور پر نفس امارہ ہوتا ہے تو اسے قوت جو ہے وہ قوت شہوانیہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک وہ قوت ہے جو نیکیوں پر ابھارتی ہے اور ایک وہ قوت ہے جو برائیوں پر اکساتی ہے۔ پھر انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی کہ وہ کفر اور ایمان، برائی اور نیکی، ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ جو ایمان اور نیکی کو اختیار کرے گا اس میں وہ ایمان اور نیک کاموں کو پیدا فرما دے گا، اور جو کفر اور برے کاموں کا اختیار کرے گا
تو اس میں کفر اور برے کاموں کو پیدا فرما دے گا، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ پھر ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اپنے فضل سے جنت اور اخروی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور کفر کرنے والوں اور برے کام کرنے والوں کو اپنے عدل سے دوزخ کے دائمی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یعنی جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسا نہیں کہ وہ نیکی کا ارادہ کرے اور میرا رب اس میں برائی پیدا فرما دے، یہاں پر اختیار دیا ہے، وہ نیکی کا ارادہ کرے گا تو اللہ رب العالمین نیکی پیدا فرما دے گا، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے گا تو اس میں برائی پیدا فرما دے گا۔ لیکن خالق و مالک وہی ہے، لیکن انسان کو یہاں پر ارادے کا آپشن دیا ہے کہ وہ سیدھا راستہ چنے یا الٹا راستہ چنے، یا نیک کاموں کی طرف آئے یا برے کاموں کی طرف آئے۔ پھر نیک کاموں کا پھر اچھا انجام ہے جو جنت کی صورت میں، اور برے کاموں کا برا انجام ہے جہنم اور اس کے عذاب کی صورت میں ہے۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ اب آیت نمبر 36 سے ہم تفسیر کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے آپ کا تعلق ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق کا ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین۔ اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو سن لیں کہ بے شک اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من لا یہدی نہیں ہے، لا یہدی۔ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ ناصرین نہیں، نون کو نارمل پڑھیں، ناصرین۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی۔ من ناصرین۔ ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھیں گی؟ ہاں جی، اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو سن لیں کہ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو سن لیں کہ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سنائیے بیٹا، سنائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ پڑھتے ہیں. میں یو دل پہ جب آپ رکے تھے نا تو بھی ڈائریکٹلی آگے سے آپ نہ پڑھتے, پھر میں یو دلو سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے, کیونکہ یو دلو کے بعد کوئی علامت وقف نہیں, کوئی رمز وقف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ناظرین اس پروگرام کو آپ ARYQ TV کے جتنے بھی ڈیجیٹل فورمز ہیں, انسٹاگرام ہو, یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو, تو ناظرین اس پر بھی آپ ڈیٹ سرچ کریں گے ڈیٹ کے ساتھ, اس پروگرام کے نام کے ساتھ, تو انشاءاللہ آپ بالکل اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور بلکہ اوروں کو بھی اس بات کی ترغیب دیجیے www.ARYQTV.tv پر. اور زندگی رہی تو ناظرین انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.